الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا تو ساتھ ساتھ دنیا میں جینے کا طریقہ بھی سکھایا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، وہ آزاد نہیں ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قاعدہ قانون کے موافق زندگی گزارے۔ ہماری کھیتی اور ہماری فصل، ہمارا باغ اور ہماری تجارت، یہ ہمارے طلبہ اللہ کے قانون اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ قانون کو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، علماء کرام پڑھاتے ہیں، اور پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلبہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچان لیں اور پہچان کر اللہ و رسول کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ طلبہ جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں یا اور مدارس میں پڑھتے ہیں، یہی طلبہ ہماری باغ ہیں، ہماری فصل ہیں، ہماری کھیتی ہیں اور ہماری تجارت۔ ہم لوگوں کے پاس کوئی اور تجارت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور کام ہے۔ ہمارے پاس جو کام ہے وہ اللہ کے دین کو، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف آئے، اسے پڑھنے اور پڑھانے کا ہے، اس پر عمل کرنے اور عمل کرانے کا۔ ہماری ساری توجہ اسی پر رہتی ہے اور ہماری ساری محنت اسی پر رہتی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہماری جوانی اسی میں ختم ہو گئی، بال سفید ہو گئے، خون بھی بہا، پسینہ بھی بہا، جاڑا، گرمی، بارش، رات دن ایک کر کے صرف یہی محنت ہوتی ہے کہ اچھے طلبہ تیار ہو جائیں، اچھے بچے تیار ہو جائیں، علم دین کو سیکھ لیں، پڑھ لیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور دوسروں کو پڑھانے والے بن جائیں۔ ہماری محنت کا مقصد، سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے طلبہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پہچاننے والے بن جائیں، دین و شریعت کو سمجھنے والے بن جائیں اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہماری توجہ اور ہماری محنت اور ہمارا دھیان اسی پر رہتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کھیتی اور ہماری تجارت اور ہمارا باغ، ہماری فصل، ہمارے یہی طلبہ، ہماری کوئی اور تجارت نہیں ہے کہ جس کی ترقی کو ہم دیکھیں گے، ہماری کوئی اور کھیتی نہیں ہے کہ جس کی فصل ہم کاٹیں گے، ہمارا کوئی اور باغ نہیں ہے
کہ جس میں ہم پھل توڑنے جائیں گے. ہمارا سب کچھ یہی ہے. اب اس کے بعد اگر اسے ہم لٹتا ہوا دیکھیں گے، اسے ضائع ہوتا ہوا دیکھیں گے، تو ہمارا دل جلے گا، ہمارا دل کوڑے گا. اس لیے کہ ہم نے جو کچھ محنت کی تھی اس میں ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ استاذ محنت کرتا ہے اور شاگرد بھی محنت کر کے دین کا علم سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں جب وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو کچھ اس میں کمزوری ہوتی ہے اور ماحول اسے دبا دیتا ہے. اس لیے کہ گھر کا ماحول، محلے کا ماحول، گاؤں کا ماحول اس کا ساتھ نہیں دیتا اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ ماحول کا مقابلہ کر سکے. اور جب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی طالب علم حافظ ہونے کے بعد، عالم ہونے کے بعد نماز میں کوتاہیاں کرے تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے. اگر کوئی طالب علم ایسا نظر آ جاتا ہے کہ چہرے پر داڑھیاں نہ رکھے یا شریعت کے موافق نہ رکھے، داڑھیاں رکھے لیکن شریعت کے موافق نہ رکھے، تو دل بے چین ہو جاتا ہے. اور جب یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، آج کے ماحول میں میں دیکھ رہا ہوں ان پڑھ لوگ، بے پڑھے لکھے لوگ جن کو دین کا علم نہیں ہے، شریعت کی جانکاری نہیں ہے. اسلام ان کے لیے بھی ہے، قرآن ان کے لیے بھی ہے، شریعت ان کے لیے بھی ہے، لیکن ان سے زیادہ قصوروار اور گنہگار اور مجرم وہ لوگ ہیں جن کے پاس دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، اس کے باوجود وہ شریعت پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. اب اس دور میں میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی شادی نہیں ہوئی اور شادی ہونے سے پہلے ماں باپ بیٹی اور بیٹے کو آپس میں گفتگو کرنے، ایک دوسرے کو دیکھنے، ملنے اور پھر برابر میں کھڑا کر کے ان کی فوٹو اور ویڈیو بنانے کا مشغلہ اختیار کرتے. بعض باپ تو ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو یا اپنے بیٹوں کو شادی سے پہلے اپنا موبائل بھی دے دیتے ہیں کہ بات کیا کرو. یہ سب ہو رہا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی. اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو ہماری بے عزتی ہوگی اور دنیا پر عمل کریں گے تو عزت ملے گی. اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ جوان لڑکا، کسی ایک کی بات نہیں ہے، بہانہ تو کوئی ایک ہوتا ہے لیکن کرتے بہت لوگ. کسی ایک کے بہانے سے باتیں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. جوان لڑکا ہے، شادی ہونی ہے، محرم یا نامحرم عورتیں اس کے بدن پر ہاتھ لگاتی ہیں ہلدی لگانے کے لیے. شریعت کیسے اجازت دے گی؟ اور وہ جوان لڑکا حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، پھر بھی یہ کام کرے اور کروائے اور اس پر راضی رہے اور خوش رہے. یہ ایک آدھ جگہ کی بات نہیں ہے، ایک دو جگہ کی بات نہیں ہے. کسی بھی محرم یا نامحرم سے بغیر شرعی ضرورت کے اس طرح سے ایک جوان مرد کو اپنے اوپر عورتوں کا ہاتھ لگوانا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. سخت گناہ کی بات. اب لوگوں کو وعدہ وعید کی، معاہدہ کی، اقرار کی کوئی پرواہ نہیں. ہمارے سامنے بیٹھیں گے، وعدہ کریں گے، طے کریں گے اور اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کریں گے. کوئی پرواہ نہیں رہی. شادی میں بارات ایک رسم ہے، کوئی شرعی چیز نہیں ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں. شادی اور نکاح یہ عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے اور کچھ اصول مقرر فرمائے.
اس قاعدے اور اصول کے موافق وہ عبادت کی جائے گی، وہ کام کیا جائے گا تو اللہ اور رسول خوش ہوں گے، ورنہ ناراض ہوں گے۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، بیٹا ماں کی نہیں سنتا ہے، بیٹا باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ اس کی جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شادی کی پہلی عید جو رکھی جاتی ہے وہ ناجائز طریقے پر رکھی جاتی ہے۔ بارات کوئی اسلامی چیز نہیں ہے، کوئی شرعی چیز نہیں ہے کہ جس پر کوئی نیکی ملے، جس پر کوئی ثواب ملے، جس پر کوئی فائدہ ہو، لیکن اس کے باوجود عام رواج بن گیا ہے، اور ایسا رواج بن گیا ہے، ایسا رواج بن گیا ہے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو تو دونوں پارٹیاں کہتی ہیں کہ اس میں پھر ہماری بے عزتی ہوگی۔ اگر ہم 4-6 لوگ چلے گئے نکاح کرنے کے لیے اور 50, 100, 200, 400 لوگ نہ گئے بارات لے کر، تو لڑکے والا بھی کہتا ہے کہ ہماری بے عزتی ہوگی اور لڑکی والے بھی کہتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہوگی۔ بھلا بتاؤ، شریعت پر عمل کرنے میں بے عزتی ہوتی ہے اور شریعت کے خلاف عمل کرنے میں عزت ملتی ہے؟ یہ کیسا دماغ الٹ گیا؟ یہ تو وہی دماغ ہے کہ جو آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کو نالی کی گندگی جو ہے گندگی معلوم نہیں ہوتی ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں تو حلوہ کھا رہا ہوں، مٹھائی کھا رہا ہوں۔ دماغ اس کا سڑ گیا، دماغ اس کا بیکار ہو گیا۔ اللہ اور رسول خوش ہوں اس کا پاس و لحاظ نہیں ہے، فکر اس کی ہے کہ قوم راضی رہے، رشتہ دار راضی رہیں، دوست و احباب راضی رہیں۔ ایسے دوستوں، ایسے رشتہ داروں کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے جو شریعت کے خلاف کروانے پر مجبور کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہو جانا فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ جس ایمان والے کا حال یہ ہو کہ کسی سے تعلق جوڑے تو اللہ کے لیے جوڑے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے ناراض ہو تو اللہ کے لیے ناراض ہو، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ جن چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت، ان کے لیے اتنی محنت، اتنی کوشش۔ یہ بارات کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے محنت کی جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین سے نوازا ہو اس کو تو چاہیے کہ صاف لفظوں میں یہ کہہ دے کہ اگر آپ لوگوں کو اسی طرح سے کرنا ہے تو آپ ہی لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ چلے جاؤ، ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی اور طرح سے نکاح پڑھ لیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ اور عالم دین جب غلطی کرتا ہے تو اس کو لوگ مثال میں پیش کرتے ہیں اور اس کو لوگ دین سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کو لوگ شریعت سمجھ بیٹھتے ہیں اور اسی طرز کو لوگ اپناتے ہیں۔ جب عالم دین کوئی گناہ کرے گا اور اس کی نقل میں جتنے لوگ گناہ کریں گے قیامت تک سب کا گناہ اس کے سر پہ بھی لادا جائے گا، اور عالم دین نیکی کرے گا تو اس کی نقل اتار کر جتنے لوگ نیکی کریں گے ان کی نیکیاں اس کے بھی کھاتے میں لکھی جائیں گی، اس کو بھی وہ نیکیاں ملیں گی۔ بارات میں عام طور پر لڑکی والے دباؤ میں کھلاتے پلاتے، خوشی میں نہیں، برادری کے دباؤ میں۔ برادری والے کیا کہیں گے؟ ایسے دباؤ میں وہ کھانا حلال نہیں ہوتا۔ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس، جب تک خوش دلی کے ساتھ نہ کھلایا جائے تب تک وہ کھانا حلال نہیں ہوتا۔ اور ایسے بھی بے غیرت مسلمان موجود ہیں کہ بن بلائے بارات میں بھی چلے جاتے ہیں، بن کہے ہوئے بارات میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ایسے بھی بے غیرت لوگ موجود ہیں۔ شادی میں زیادہ کچھ کام نہیں تھا، صرف چند لوگوں کی ضرورت تھی، 4-6 لوگوں کی ضرورت تھی اور سادگی کے ساتھ نکاح ہو جانے کی ضرورت تھی۔ لیکن شادی میں اتنے بکھیڑے پھیلا دیے گئے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم لوگوں کی نظر میں وہ بھکاری بڑا ذلیل ہوتا ہے جو دروازے 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ مانگتا ہے،
اور ان علماء کو، ان حفاظ کو جو دینی کام کے لیے لوگوں کو شوق دلاتے ہیں، دینی کام کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ انٹرنیشنل فقیر جو ہے وہ شادیوں میں مانگنے والا ہے یا لالچ رکھنے والا ہے۔ سب سے بڑا بھکاری اور سب سے بڑا لالچی وہ آدمی ہے جو دہیز مانگتا ہے یا دہیز کی لالچ رکھتا ہے اور اس کے لیے طرح طرح کے حربے اپناتا ہے، اس کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ کسی طرح سے ہم کو یہ چیزیں ملیں۔ آج اس طلب کی وجہ سے، اس مانگ کی وجہ سے، اس چاہت کی وجہ سے قوم پریشان ہو گئی ہے، غریب لوگ پریشان ہو گئے ہیں، ان کے لیے شادی کرنا مشکل ہو گیا۔ نکاح جتنا مشکل ہوگا بدکاری اتنی آسان ہوتی چلی جائے گی، اور نکاح کو جتنا آسان بنائیں گے زنا اور بدکاری اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ جب نکاح کرنا آسان ہوگا تو لوگ بدکاریوں کی جانب نہیں جائیں گے، اور نکاح کرنا مشکل ہوگا تو لوگ بدکاریوں کی جانب جائیں گے۔ شادی ایک اسلامی چیز ہے، اسلامی کام ہے، اس کے اصول اور قاعدے مقرر ہیں، لیکن بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ عام طور پر شادیوں میں دولہا کو گھر کے سامنے بیٹھا لیا جاتا ہے لڑکی والوں کے یہاں، اور پھر جوان لڑکیاں ان کے پاس آئیں گی، جائیں گی، ان کے گلے میں کچھ پہنائیں گی یا کچھ پیسے دیں گی، یعنی جس کو منہ دکھائی اور سلام کرائی کہتے ہیں۔ یہ منہ دکھائی نہیں ہے، یہ منہ پٹائی ہے، بے غیرتی کا کام ہے، بے حسی کا کام ہے۔ جب مسلمانوں کا یہ حال ہوگا، معاشرے کا یہ حال ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہوں گے؟ جس طرف سے بھی الٹ کر دیکھا جائے مسلمانوں کا حال برا ہی برا ہے۔ دین کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، دین شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، بس دنیاوی رسم و رواج کے مطابق سارا کام کرنا چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ دودھ میں پانی نہیں، پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ دین پر عمل کرتے ہوں، تھوڑی سی دنیا اس میں شامل کر لیتے ہوں، بلکہ اس کے الٹا ہے، پورا دنیاوی طرز پہ کام کرتے ہیں، تھوڑا سا اس میں دین ملا دیتے ہیں، معمولی سا اس میں دین ملا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں تو علماء کرام ڈرتے ہیں، صحیح معنوں میں، اور علماء کرام صحیح معنوں میں وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ بری عادت بیان کی ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اس بھلائی کو نہیں کرتے ہو۔ یہی بعض عالم اور بعض حافظ اور بعض مفتی حضرات اصلاح معاشرہ کا جلسہ کریں گے، بڑی بڑی تقریریں کریں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ بھائی جہیز مت لو، جہیز مت مانگو، بارات مت لے جاؤ، منہ دکھائی مت کرو، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کون سا منہ لے کر دوسروں سے کہیں، کون سا منہ لے کر دوسروں کو سمجھائیں؟ یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ جب اپنے عمل کی واری آتی ہے تو عمل نہیں کرتے۔ شروع سے لے کر آج تک جہاں تک ہم سے بن پڑا، ہم نے ایسی شادیوں کو ترک کر دیا، ہم اس میں شریک نہیں ہوتے، سب کو معلوم ہے۔ نہ ہم ایسی بارات میں جاتے ہیں، نہ ایسے ولیمہ میں جاتے ہیں، نہ ایسا نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جو شریعت کا اصول ہے اس میں کسی کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، ہمارے یہاں کوئی پاس و لحاظ نہیں، وہ لکھپتی ہو کہ کروڑ پتی ہو کہ ارب پتی ہو، کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے پاس سیدھا سا جواب ہے کہ آپ اگر شریعت کو ٹھکرا رہے ہیں، شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو ہم آپ کا لحاظ کیوں کریں؟ آپ شریعت پر آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور شریعت پر عمل نہیں کرتے تو آپ ہمارے بھائی ہوں، اور چاہے ہماری بہن ہو، اور چاہے ہماری ماں ہو، چاہے باپ ہو، اور چاہے رشتہ دار ہوں، اور چاہے پڑوسی ہوں، کسی کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ جو دین ہے ہم دین پر چلیں گے، دین کے خلاف ہم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں کسی بھی طرح سے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال بہت برا ہے،
اور اللہ ناراض ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی ہے اور مصیبت ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے ایک گناہ کافی ہو سکتا ہے اور جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کافی ہو سکتی ہے۔ ہر نیکی کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہی نیکی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی، اور ہر گناہ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہی گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ہر نیکی کرنی چاہیے اور ہر گناہ چھوڑنا چاہیے۔ سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے حالات میں بہت دکھ ہوتا ہے، ان پڑھ لوگ، عام لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو زیادہ دکھ نہیں ہوتا، ان کو سمجھا دیتے، لیکن جب ہمارے اپنے لوگ، اپنے گھر کے لوگ ہوں، اپنے دوست ہوں یا اپنے شاگرد ہوں، ایسی صورت میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، بے حساب تکلیف ہوتی ہے، بے حساب کڑھن ہوتی ہے جب یہ لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو سمجھدار ہیں، جو جاننے والے ہیں، جن کو صحیح کرنا چاہیے، جن کو قوم کی رہنمائی کرنا چاہیے، رہبری کرنا چاہیے، پیشوائی کرنا چاہیے، وہ خود ایسی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پھر قوم اور سماج کا سدھار کہاں سے ہو۔ بس اتنی سی بات عرض کرنی ہے کہ خدا کے واسطے شریعت پر عمل کریے، دین پر عمل کریے، لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کریے، پرواہ شریعت کی کیجیے، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی خوش کریے، اللہ فکر کریے کہ اللہ اور رسول راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں تو ہمارا اور آپ کا کام بن جائے گا۔ دنیا والوں کو چاہے جتنا خوش کرنا چاہیں گے وہ ہم سے خوش نہیں ہوں گے، چاہے جتنا کھلائیں گے اس کے بعد بھی وہ کہیں گے کہ کھانے میں یہ عیب تھا، دال ایسی تھی، روٹی ایسی تھی، چاول ایسا تھا اور سالن ایسا تھا، اور چاہے جتنا جہیز دے دیں گے کہیں گے کہ فلاں سامان تو اس میں تھا نہیں۔ ایک آدمی کو بہت ملا تھا، وہ لے کے جا رہا تھا، راستے میں گاڑی کہیں پھنس گئی تو پھاوڑا کی ضرورت پڑ گئی، تلاش کیا پھاوڑا نہیں تھا تو کہنے لگا کیا دیا ہے، پھاوڑا تو ہے نہیں اس میں، کیا دیا ہے، پھاوڑا تو ہے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، رسول کو خوش کرنے کی کوشش کرے، شریعت کی خلاف ورزی کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ نصیب فرمائیں اور دین و شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دین و شریعت کے موافق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔